عورتیں گھر کے اندر ساڑیاں پہن لی ہیں، ساڑی میں آپ بتائیں کتنی قباحت ہے اس کے اندر، آپ کا پیٹ دکھتا ہے. اگر آپ کو سن کر برا لگ رہا ہے تو تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں تو کرنا زیادہ بری بات ہے خالی سننے سے، کہ میں صرف بول رہا ہوں. پیٹ آپ کا دکھتا ہے، یہ آپ کے شوہر کے لیے صرف، اگر وہ دیکھنا چاہے تو. باپ دیکھ رہا ہے اس بیٹی کا پیٹ، یا جو ہے گھر میں اس کا بیٹا دیکھ رہا ہے پیٹ. ظاہر سی بات ہے میری ناف دیکھ، میرے ناف سے لے کر میرا گھٹنا میرا سطر ہے، ایک مرد کا سطر ہے. تو عورت کے لیے تو بدرجہ اولا حرام ہے یہ بتانا ہے نا. اس کی ناف دکھتی ہے نا اس کے اندر، اتنا پورا پیٹ اس کا دکھ رہا ہے، پیٹ اس کی دکھ رہی ہے. کوئی بات نہیں، کوئی شرم اور حیا کا مادہ ہی نہیں. اگر اس کو الٹر کرتے آپ ہو بہو جس طرح غیر مسلم کرتے ہیں اس کو اگر تبدیل کرتے، تبدیلی ٹھیک تھی. پھر کیا آپ ایسا سلاتے کہ اس کا گلا اوپر تک ہوتا، اس کو باندھ دیا جاتا، اس کی آستین لمبی ہوتی ہوتا، آپ اندر سے ایک شلوار ڈالتے. ظاہر سی بات ہے ساڑی پہن کے آپ سیڑھیاں چڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ٹخنے تک بھی دکھانا جائز ہے صرف جہاد کی حالت میں. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمیں جہاد کی حالت میں حکم ہوا ٹخنے تک اوپر رکھ سکتی ہے اپنا ہمارے، تاکہ چونکہ گھوڑوں پر چڑھنا ہے بھاگنا ہے تو ٹخنے تک، جہاد کی حالت میں، عام حالت میں. عام حالت میں یہ سب چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے میرے لیے. آپ دیکھیے پنڈیاں دکھ جاتی ہے عام طور سے، کتنی شرم کی بات ہے. اگر سے آپ کو سننے میں شرم آ رہی ہے، مجھے بولنے میں بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ سب تو دکھ رہا ہے نا، کیا کریں اب اس کو. یہ برائی عام ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے، یہ برائی عام ہے. کیوں تبدیل نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے یہ بات میں بار بار بولتا ہوں، جو اپنے لباس میں تبدیلی نہیں لا سکا نا، میں امید نہیں کرتا ہوں باقی کسی معاملے میں تبدیلی لایا ہوں. لباس سے پتہ چلتا ہے آدمی کیا ہے، اس لیے کہ اس کی خواہشات ہے اس پہ ظاہر، اس پہ منحصر ہوتی ہے. خواہشات کو جو نہیں دبا سکا، میں نہیں سمجھتا ہوں پھر بہت ممکن ہے کہ وہ بہت چیزوں میں بتا تو رہا عقیدہ فلاں ہے معاملات ہے، لیکن وہ خواہشات جہاں آئیں گی وہ دیکھیے وہ عقیدے کو بھی چھوڑ دیں گے، چونکہ ابھی اس کی خواہشات کو مار نہیں سکا. اور لباس بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اختیار کر دیا، کوئی ایک طرز ہے نا. ایک ہندو دیکھیے جو مذہبی ہندو، آپ کہیں گے اس نے ایک زندگی کا طرز اختیار کر لیا ہے، اس کا لباس بتائیں گا، اس کا حلیہ. ایک جین کو دیکھیے آپ کہیں گے اس نے ایک زندگی کا طرز اختیار کر لیا ہے، یہ ایک مضبوط آدمی اپنے عقیدے پہ اڑ چکا ہے نا. اس کا لباس کی لباس ہے نہیں ہے، کم ہے، پرٹیکولر ایک قسم کا لباس ہے جو عام لوگ نہیں پہنتے. ان میں بھی دقیانوسی لباس ہے لیکن وہ پہنتا ہے. ٹھیک اسی طرح ہونا چاہیے. لباس کی تبدیلی سے ہم پتہ کر سکتے ہیں یہ آدمی واقعی میں کچھ تبدیلی لایا ہے اور لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک زبردست تبدیلی لائے اپنے اندر. لباس تبدیل کیجیے. ساڑی میں جو عورتیں ہیں پیٹ دکھ رہا ہے، حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو پتلا لباس پہنیں گی، لباس ہے اس کے آنگ پورا لباس ہے، سب ڈھکا ہوا ہے لیکن پتلا ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے جسم دکھ رہا ہے، وہ عورت جو پتلا لباس پہنیں گی اللہ رب العزت کو روز قیامت جہنم میں اتنے گہرائی میں اور اتنے دور ڈالیں گا کہ جہاں جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگیں گی، حالانکہ جہنم کے ایک بڑے حصے میں جنت کی خوشبو آتی رہیں گی. اتنے دور اٹھا کر پھینکیں گا اس عورت کو جس کا لباس پتلا ہو، پتلا. اور جس کا لباس ہی نہ ہو، یہ پتلے کے بارے میں ہے. یہاں تو لباس ہی غائب ہے نا، آستینیں پوری مکمل غائب ہے، گلے بڑے ہیں، پیٹ آپ کی دکھ رہی، پیٹ آپ کا دکھ رہا ہے، سبحان اللہ. آپ کے ٹخنوں تک پیر دکھ رہے ہیں آپ کے، سبحان اللہ. نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی لباس نہیں ہے. الٹر کیجیے یا چھوڑ دیجیے، کوئی ضرورت نہیں ایسا لباس کی. خاندان در خاندان پہنے تھے، توڑ دیجیے ان رسومات کو جو آپ کو اللہ رب العزت کے پاس جہنم میں. یہ لباس اللہ قبول نہیں کرنے والا. یہ جسم جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے محرم بھی دیکھ رہے تو آپ کو گناہ گار مل رہا، آپ کو گناہ مل رہا ہے. اس کو مانو باپ ہے بیٹی کو دیکھ رہا اس حالت میں، شرم آنی چاہیے، اس کو تاکید کرنا چاہیے. لیکن مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی عورتوں کے لباس کھاتا نہیں بھائی وہ ان کا ہے، اپنا کچھ نہیں. بس ہر معاملے میں آپ نے ان کا کر کے دو پیرلل گورنمنٹ چلا دی گھر کے اندر، ایک ان کی اور ایک میری ہے نا، ان کی. اور وہ پھر اتنے قابض ہوتے ہیں کہ تم صرف گھر میں آؤ اور کھا کے چل جاؤ بولتے، باقی تمہارا کچھ نہیں، باقی سب ہمارا ہے نا. یہ شادی طے کریں گے، رسومات یہ کریں گے، خرافات یہ کریں گے، گھر یہ چلائیں گے، سامان یہ خرید لائیں گے، آپ کے کپڑے بھی یہ لاتے ہیں. بلکہ شرم آتی ہے بہت سی بار مردوں کے انڈر گارمنٹس عورتیں خرید کے لاتی ہے. دیکھیے آپ بازاروں میں جا کر، کام تو مردوں کا تھا یہ. تو وہ سب کر رہی ہو پورا مکمل طور سے، اور آپ صرف ایک چھوٹی سی لوکل گورنمنٹ چلا رہے ہیں. اگر حکومت ہے آپ کی، اس لیے کہ مرد سرپرست ہے گھر کا، تو اس کی گورنمنٹ ایک طرح سے حاکم ہے، حاکم کی حکومت ہی ہے، اس لیے حاکم کہلاتا ہے نا، مرد حاکم ہے. تو آپ نے تو اپنی حکومت پیرلل گورنمنٹ کو دے دی پوری، دھیرے دھیرے ہوتا ہے نا، ایسی دیا آپ نے. یہ ان کا معاملہ، یہ رسمات ان کی معاملہ ہے، یہ شادی بیاہ کا وہ جو کرے ان کا معاملہ ہے، وہ فلاں ان کا معاملہ ہے. ایک زمانہ آتا پھر جب ایک انسان عمر 40-50 سال تک پہنچتا ہے اور وہ کچھ تبدیل لانا سوچتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، تو بولتے حضرت سیدھے ہو جاؤ. تو فلی کنٹرول ان کا ہے. آپ کو بولنا پڑتا ہے ٹھیک ہے میں کونے میں ہوں. اور بیچارے کبھی کبھار ہوتا ہے رسومات غلط ہے، فلاں خرافات ہے، اور کبھی کبھار شادی ہوتی ہے گھر میں تو باہر بیٹھے رہتے، اندر خوب تماشا چل رہا ہے. لوگ آ کے بولتے ہیں حضرت کیا بات ہے، آپ تو بتا رہے تھے فلاں فلاں. بولتے یار عورتیں غالب آ کے میں نے بولا تو میرے کو باہر کر دی. تو یہ حالت تو بنا لی ہم نے، پیرلل گورنمنٹ دے کے یہ حالت بنا لی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد حاکم، میں کہہ رہا ہوں جابر نہیں کہہ رہا ہوں کہ جبر کرے ظلم کرے، لیکن
اس نے ڈیسیجن میکر ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کون سا لباس عورت پہنیں گی اور کون سا نہیں پہنیں گی اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں. اتنے دو پہ کنٹرول کر لیجیے, باقی چھوڑ دیجیے آپ. آنے والی نسلیں ہوگی کنٹرول میں, آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹیاں. یہ بیٹیاں مائیں بنیں گی, ختم ہو گیا معاملہ. دو پہ کنٹرول لا لیجیے, باقی میری والدہ سنتی نہیں سنتی والا مجھے کچھ لینا دینا نہیں ان سے. اس لیے کہ اللہ میرے والد سے پوچھیں گا اس کے تعلق سے, آپ کے والد سے آپ کی والدہ کو پوچھیں, میرے سے نہیں, میرے ماتحت نہیں ہے نا. میرے ماتحت لوگوں سے مجھ سے پوچھ, میری بیوی اور میرے بچے, بچوں میں بالخصوص پردے کا معاملے میں میری بیوی اور میری بچیاں لڑکیاں. تو اس معاملے میں تو بہت سخت ہونا پڑے گا آپ کو ڈکٹیٹ کرنا پڑے گا وہ کیا پہنیں گے اور کیا نہیں پہنیں گے. اور عورتوں کام میں مردوں کی بات سنیں, وہ یاد رکھیں. اگر ایسا نہیں کریں گی تو اللہ رب العزت گناہ گار ہوں گی اپنے شوہر کی انکار, اور وہ بھی شریعت کے حکم کے انکار, اس میں انکار. نہیں ہم کو نہیں پہننا, یہ نہیں چلتا, آپ پہنا دیں گے, لوگ کیا بولیں گے. ارے لوگ تو آپ کو کپڑے پہنے بھی تو بولیں گے اور کپڑے نہیں پہنے بھی تو بولیں گے, آپ وہ کہیں ٹکنے نہیں رہنے والے. آپ ایک فیشن لیجیے تو دوسرا کر کے آتے بولتے ہیں یہ تو پرانا ہو گیا, ایک ہفتہ پہلے کا فیشن ہے. آپ اس کو اپڈیٹ کر کے آئے, پھر اگلے ہفتے کچھ نیا کر کے بولتے تو وہ پچھلے ہفتے کا فیشن تھا, اب ہفتے نیا آ گیا. آپ زمانے کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے اس کی برائیوں میں, لیکن شریعت کا ایک پیمانہ ہے, وہ فل فلیش آ کر بتا دیا گیا ہے, اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. ان کو تو کبھی آپ آ نہیں سکتے. مجھے بتائیے ٹیکنالوجی میں, فیشن میں کیا کبھی آپ کوپ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں؟ نہیں, اگلے ہفتے بدل گیا. لیکن شریعت کا ایک پیمانہ ہے, اس تک تو آپ ہر کوئی پہنچ سکتا ہے. یہ ایک انسان کے کنٹرول میں ہے, اس ڈریس, اس لباس اور اس فیشن کو پہنچ جائے جو شریعت نے حکم دیا. شریعت فیشن کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ بے حیائی جس میں چھلکتا ہو اور جس سے برائی آتی ہو, اگر ایسا فیشن تو غلط. فیشن سے مراد اچھے اور نئے نئے لباس پہننا, تو شریعت تو بولتی ہے ہاں پہنو, کھاؤ پیو خوب, کوئی مسئلہ نہیں, اور خوب پہنو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بے حیائی نہ ہو, بے شرمی نہ ہو, اسراف نہ ہو, حرام کاری نہ ہو, جسم نہ دکھے, یا شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ, حرام چیزیں نہ پہنو, یا وہ چیزیں جس کو شریعت نے کھلا رکھنے کو ڈھاکو نہ, ڈھکنے کو کھلا نہ رکھو. سب رولز بتا دیے نا ہر چیز کی, تو وہ رولز کو فالو کرتے ہوئے ہمارا لباس ہوگا. تو مرد اپنی حاکمیت واپس لے, عورتوں کو اس کی تاکید کرے, عورتیں مردوں کی بات اس معاملے میں سنیں, وہ جو کہہ رہے ہیں. اگر نہیں سنیں گی تو ڈبل گناہ گار ہیں. ایک شوہر کا انکار, دوسرا اللہ کی شریعت کا حکم دے رہا ہے. اگر وہ کوئی نافرمانی کا دیتا تو الگ بات ہے, وہ حکم دے رہا ہے تو اس میں سنیں. ورنہ آج جو لباس کی کمی اور اس کے بے حیائی نے جو تماشے کیے نا, میں کہہ رہا ہوں نا, اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا. ہر آدمی جو ملوث ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے فتنے میں, وہ وجہ اس کے لباس ہے, اور بالخصوص عورتوں کا لباس. مردوں کا لباس سے نہیں. کوئی مرد چڈی میں بھی آ گیا تو آپ نہیں دیکھنا پسند کرتے نا, کوئی اس کو دیکھ کر بولیں گا واہ کیا انسان, نہیں, کوئی نہیں بولیں گا. بولیں گے چھچورا آدمی ہے, بے شرم ہے, کپڑے کم تھے, یا آؤٹ آف مائنڈ ہے, پاگل ہے, یہی سمجھیں گے. لیکن خواتین کا معاملہ ویسا نہیں آتا. آپ ذرا برابر بھی آپ کے لباس کے اندر اگر برقع بھی پہنتے اور چست پہنیں گے تو پوری دنیا دیکھتی ہے آپ کو, اور جتنے لوگ دیکھتے ہیں, اور اس سے اگر وہ جو اپنے معاملات, اپنے خیالات, اپنے کام میں بگڑتے ہیں, تو یاد رکھیے آپ اس کی وجہ ہے. اس کا امپیکٹ بہت دور تک جاتا ہے. لباس, غلط لباس کا اثر بہت دور تک ہے. اور آج ہم پورے اس شکنجے میں شیطان کے, جو اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کھیل کھیلا تھا, لباس کھولنے لگا دیا تھا, بس سبھی اس شکنجے میں. پھر کیا امید کرتے ہیں ایسے ماحول معاشرے میں رہ کر ہمارے بچے, جس عمروں میں آج کل شادیاں ہوتی 25-30 سال میں, اپنے نفس کو بچا پائیں گے؟ کیسے بچا پائیں گے؟ حالات تو اس قسم کے سنگین بنا دیے, گھر سے لے کر باہر تک. اور برائی پھر ایسی جڑ پکڑ رہی ہے, ایسا گرفت لے رہی ہے. لباس اس کی وجہ, یاد ہے, یہ لباس وجہ اس کی, یہ لباس وجہ ایسی گرفت میں لے رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. واقعات میں سنا کے تھک جاؤں گا, اور آپ پڑھ کے تھک رہے ہیں. اخبارات میں روز آتے ہیں, اردو اخبارات میں تو آپ پڑھتے ہوں گے, مسلمان معاشرے کی اکثر خبریں ہوتی ہیں. خبریں پڑھ لیجیے آپ, خبریں بتا دیں گی آپ کو کیا کیا واقعات ہیں اور کیسے کیسے حالات سے گزر رہی ہے یہ امت. تو ضروری آج لباس کے اصول کیا ہیں. تو عورتیں مکمل طور سر سے پیر تک ڈھکیں گی, گھر میں ہوں گی تو اپنے اوڑھنیاں ڈالیں گی بڑی, جس میں ہاتھ پورے ڈھکے, صرف کلائی والا دکھ جائے اس کے محرم کو. سامنے کا عموماً پیر کا وہ حصہ جو کھلا ہوتا ہے دکھ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. سامنے کا جو شلوار پوری نیچے تک ہے, ایک دم ڈھیلی ڈالی, لیکن سامنے ہوتا ہے نا پنجے کا حصہ, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کچھ زیورات ہے, کوئی اپنا محرم دیکھ لے, اس کا باپ, اس کا بھائی سگا, اس کا چچا سگا, اس کا ماموں سگا, اس کے بھانجے بچی کے سگے جن سے شادی نہیں ہوتی اس کی, تو کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محرم ہے تو ان کے سامنے بغیر اوڑھنی کے اور بغیر کچھ کرے کہ, اور آستینیں غائب ہے اور آپ ٹائٹ فٹ پہنے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیسے کیسے لباس ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں. ان لباس سے خود ذہنی خرابیاں معاشرے میں آ رہی ہے, سماجی خرابیاں آ رہی ہے, اور واقعات ایک کے بعد ایک ایسے ہو رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس کے بعد پردے کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہمارے پاس. لباس تو چھوڑ دیجیے, سب غلط ملت ایسے ماحول کے اندر ہوں گے. پھر کیسے امید کی جائے یہ نوجوان اچھے سے نکاح کریں گے, یا نوجوان والدین کی رضا سے نکاح کریں گے, ان کی جو مرضی کریں گے. تو لباس بڑی اہم چیز ہے. لباس کی تبدیلی ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم کوشش کریں اپنی عورتوں کو, اس میں انشاءاللہ اس پر بات ختم کروں گا. یہ